ناظرین ویلکم بیک. ناظرین یہ سید حسین فاروق مودودی صاحب سے ہماری گفتگو کے سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. آئیے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں. ایک چیز ہم نے اپنے دور میں سنی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی یادوں کی بارات والے جو ان کے رائٹر تھے ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی. جوش ملی آبادی کے ساتھ. جبکہ جوش ملی آبادی تو ایک بالکل یعنی مولانا کی فکر کے بالکل 180 درجے اپوزٹ تھے. تو کیا وجہ تھی یعنی اتنی قریبی دوستی کی کہ مطلب مذاق بھی کیا کرتے تھے؟ بلکہ مولانا کا ذکر تو جوش ملی آبادی نے اپنی شعرا فاق کتاب یادوں کی بارات میں بھی کیا ہے اور اچھے انداز میں کیا ہے اس میں کوئی انہوں نے. تو یہ دوستی کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسری دوستی کا ہم نے سنا کہ ANP کے جو تھے سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کے ساتھ، اور ہم نے پڑھا مخالفین سے ہی کہ یہ غفار خان کو یعنی شاید مولانا کسی کو دروازے تک الوداع کرنے نہیں جاتے تھے، لیکن ان کو دروازے تک بھی چھوڑنے گئے. تو یہ کیا اصل میں جوش ملی آبادی جو دہلی، کیونکہ دہلی سے تعلق تھا، دہلی میں ہمارے والد بھی تھے اور پھر عدالت میں اور ان جرنلزم میں اور اس میں تھے. اچھا. اور یہ شاعر تھے. اور پھر ان کے جو استاد تھے جوش ملی آبادی کے اور ہمارے والد کے اور ہمارے تایا کے نیازی صاحب جو تھے، مجھے نام اس وقت نہیں آ رہا. یعنی وہ کس چیز میں استاد تھے؟ یہ فقہ اور یہ ساری تعلیم جو حاصل کی تھی ہمارے والد نے. اوکے. وہ عبدالسلام خان نیازی. عبدالسلام خان نیازی سے، یعنی مولانا ابوالخیر مودودی آپ کے جو تایا تھے انہوں نے، اور مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی وہ کیا نام آپ نے بتایا؟ مولانا عبدالسلام خان نیازی. یہ کون تھے صاحب؟ یہ بہت بڑے استاد، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ہمارے دادا کے دوستوں میں سے تھے. اور پھر ہمارے دادا کے دوستوں میں سے انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی ان کو ذمہ دیا. تو وہ کسی مدرسے سے وابستہ تھے؟ نہیں، وہ بڑے پہنچے ہوئے، یعنی ان کی بہت عالم تھے فقہ میں بھی، ہر چیز میں بڑا ان کا نام ہے. بڑا ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ میرے استادوں میں، میرے شاگردوں میں سے 2 شاگرد ابوالخیر مودودی اور ابوالعلا. اوکے. اور یہ طاہر میاں یہاں ہوتے تھے، ایک بڑے مشہور، ان کا مزار بھی یہاں ہے. اچھا. یہاں داتا دربار کے قریب رہتے ہیں طاہر میاں. وہ بھی ان کے ایک، ان کو بھی آدھا، تو اس جوش کو وہ آدھے سے بھی پونا اپنا اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے. وہ مولانا وہ جوش کو بھی اپنا پونے اپنا اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے. یعنی تو جوش نے ان سے تعلیم فقہ کی حاصل کی تھی؟ جوش نے بھی ان سے پڑھا ہوا ہے. اچھا. اور فقہ ہے یا دوسرے علوم جو ہمارے والد نے عربی بھی ان سے پڑھی، ہمارے والد نے اور فقہ بھی ان سے پڑھی اور چیزیں پڑھی. تو یہ یعنی وجہ تھی جوش ملی آبادی کے ساتھ تعلق کی بے تکلفی بھی تھی. اچھا. تو جب وہ ایک دفعہ پاکستان آ گئے اور ہمارے والد سے ملنے آئے تو اس زمانے میں ہمارے والد کو یہ گردوں کی تکلیف تھی، پتھری تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ابوالعلا تمہیں اندر سے بھی پتھر پڑ رہا ہے. رجم کی. اچھا حسین صاحب، جو مولانا کے مخالف تھے وہ مولانا کو ایک تانا دیا کرتے تھے کہ مولانا مودودی تو بے استادہ ہے، اس کا تو استاد ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ تو بتا رہے ہیں کہ مولانا نے تو باقاعدہ یعنی وہ ڈگریاں نہیں تھیں، جو ڈگریاں بھی ہیں ان کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ کسی اسکول نہیں گئے، کسی کالج نہیں گئے، کسی. یہ صحیح بات ہے. ہاں یہ صحیح بات. ہمارے دادا نے ان کی تعلیم خود کی اور گھر میں کی. اور تو پھر بعد میں ہمارے تایا نے ایک استاد رکھا انگریزی، ابوالخیر مودودی نے. ہاں. کہ میرے چھوٹے بھائی کو انگریزی، اس نے کہا کہ صرف اس کو ABC بتا دو، باقی یہ خود پڑھ لے گا. اچھا. اس چھوٹے سے زمانے میں نظام ہے
کہ وہ تھے دارالترجمہ کے ڈائریکٹر جنرل تھے میرے تایا ابوالخیر صاحب. یعنی نظام حیدرآباد دکن کے جو دارالترجمہ تھا اس کے ڈائریکٹر تھے ڈائریکٹر جنرل میرے تایا تھے سید ابوالخیر مودودی. ان کی طرف سے بڑا گھر ملا ہوا تھا بہت بڑا حیدرآباد میں. اوکے. اور ان کی طرف سے ایک شوفر ڈریون کار ملی ہوئی تھی ابوالخیر مودودی. بیوک اس زمانے میں بیوک ملی ہوئی تھی ان کو شوفر ڈریون. اور ایک ان کی شادی بھی نظام کے خاندان میں ہوئی ہوئی. میری تائی نظام کے خاندان میں سے تھی. اوکے. سر سید کی پوتی یا ان کی بیٹی تھی. اچھا. تو ان کو جہیز میں بھی ایک گاڑی ملی تھی بیوک. یعنی اس کا مطلب آپ کے تایا کے پاس دو بیوک گاڑیاں شوفر ڈریون تھی اس زمانے میں. تو میرے والد کو انہوں نے رکھا استاد کہ اس کو صرف ABC پڑھا دو باقی یہ خود پڑھیں گے ساری. تو انگریزی انہوں نے خود پڑھی. کیونکہ نظام ایک آئے کتاب انہوں نے دی ہے میرے تایا کو کہ میں چاہتا ہوں اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے. انگریزی کی کتاب تھی. اچھا. یا عربی کی کتاب تھی کہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے. وہ دے کے چلے گئے نظام ہمارے تایا کو. تو وہ ابے نے وہاں سے خاموشی سے لی اور اس کا ترجمہ کر کے خود ہی بچپن یعنی چھوٹی عمر تھی 13-14 سال کی. تو وہ ترجمہ کر کے رکھ دی. تو وہ نظام آیا تو اس نے کہا کہ وہ میں نے ایک کتاب آپ کو دی تھی وہ کہنے کہ میرے تایا کہنے کہ وہ بھول کر میرے والد اٹھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے کر دیا. تو وہ نظام لے کے چلا گیا ترجمہ. اس نے کہا یہ اس بچے نے کیا. یہ وہ واپس آیا انہوں نے کہا یہ اس بچے نے کیا. تو میرے تایا نے کہا کہ اسی نے کی ہے میرے چھوٹے بھائی نے. تو اس نے بہت تعریف کی اس کتاب کی اس ترجمے کی. تو اس وقت بھی اتنی عربی پڑھ چکے تھے کہ وہ میرے والد کہ اس کتاب کا ترجمہ کیا. انگریزی خود پڑھی, فرینچ خود پڑھی, جرمن خود پڑھی. ہر وہ کتاب جو دنیا میں کہیں شائع ہوتی تھی اسلام کے خلاف وہ ہمارے والد منگوا کے خود پڑھتے تھے اور اس کا جواب لکھتے تھے. اچھا. مخالفت میں لکھی جانے والی کتابوں کو پڑھنا اور اس کا پھر مسقط جواب دینا. یہ جو پہلا پوپ تھا جو بڑا پائس تھا اس پوپ سے پہلے جو بڑا پوپ جان پال وہ ہمارے والد سے بہت متاثر تھا اور بہت کورسپونڈنس بھی ہوتی تھی. بلکہ اس نے واحد دنیا میں کسی آدمی کو کبھی برتھ ڈے وش نہیں کی. اچھا. سوائے ہمارے والد کے. پوپ جان پال نے مولانا مودودی کو برتھ ڈے وش کی تھی, کسی اور کو نہیں کی. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو ہے, یہ اس میں چھپی تھی, اخباروں میں چھپی تھی. اچھا. تو یہ وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد بھی بھٹو نے کہا تھا نا کہ وہ جو پاکستانی پوپ ہے اس کو بہت دکھ ہوا تھا اس کا بھٹو کو اس زمانے میں. اچھا. یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا پوپ ہے, یہ پاکستان کا پوپ جو ہے اچھا اس کی وجہ سے. اچھا. وہ برتھ ڈے وش اخباروں میں یہاں چھپ گئی تھی. تو وہ باہر چھپ گئی نا کہ جان پوپ نے یہ کیا ہے مولانا مودودی کو برتھ ڈے وش کی, باہر کے اخباروں میں آ گیا. تو یہاں پہ بھی چھپ گیا. اس پہ بھٹو نے اظہر خان کو وہ آلو کہتا تھا. ٹھیک ہے. اور مولانا کو کہا کہ پاکستان کا پوپ, یہ پاکستان کا جو پوپ ہے جو اچھرے میں رہتا ہے اور پھر ملنے میں آیا اچھرے میں. اچھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ پوپ کے ساتھ کیسے تعلق پیدا ہوا مولانا؟ کورسپونڈنس تھی بہت ساری چیزوں میں. اچھا. اور وہ ساری باتوں پہ ایگری کرتا تھا. اوکے. لیکن میں کہنا یہ تھا کہ میں ایگری تو کرتا کہہ نہیں سکتا. اوکے. ظاہر ہے وہ مطلب ایک جس مقام پر تھا. اچھا. یہ سردی گاندھی کے ساتھ مولانا کا اچھے تعلقات تھے. وجہ جیسے یہ جو فیض احمد فیض سے بہت اچھے تعلقات تھے. اچھا. اب ہمارے والد کے. بلکہ فیض احمد فیض یہ بتاتے ہیں کہ وہ امرتسر کالج کے یونین کے پریزیڈنٹ تھے. اچھا. پری پارٹیشن امرتسر کالج. تو انہوں نے علامہ اقبال کو جو اس کی انوگریشن ہونی تھی سیریمنی, علامہ اقبال کو دعوت دی. اوکے. علامہ اقبال اسٹوڈنٹ یونین صدر. ہاں. تو انہوں نے علامہ اقبال نے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا, تم ابوالعلا مودودی کو بلوا لو دہلی سے. اوکے. تو وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر ابوالعلا مودودی صاحب کو دعوت دی. اوکے. پھر وہ جب آئے امرتسر دہلی سے تو کہتے ہم نے بگی ارینج کی ہوئی تھی گھوڑوں کی. اچھا. ان کو اندر لانے کے لیے, احترام دینے کے لیے. اچھا. تو کہتے میں خود جا کر ان کو لے کے اندر آیا کالج کے اندر گیٹ سے اور پھر سٹیج پہ ان کو. تو یہ فیض احمد صاحب بھی اتنے ہی کلوز تھے
اور سردی گاندھی بھی بہت عزت کرتے تھے. تو جب وہ کبھی ایک دفعہ میرے خیال آئے ہیں تو بہت کم لوگوں کو اب ہمارے والد گیٹ تک چھوڑنے جاتے تھے. ان میں سے یہ بھی راجیو گاندھی بھی تھے. یہ بڑا چرچا ہوا تھا اس بات کا کہ دیکھو مولانا نے پاکستان مخالف کو عزت کوئی بھی ہو مخالف بھی آ جائے. اچھا انہوں نے آپ نے دیکھا نا کبھی کسی کے بارے میں کوئی زبان نہیں استعمال. اس زمانے چودھری احمد علی ہوتے تھے شیراوالا میں مسجد میں, بہت بڑے بزرگ تھے بڑے, تو وہ ہمارے والد کے بہت شدید مخالف تھے بہت. تو لوگ جو عصر کی محفل ہوتی تھی عصر کی, اس میں لوگ آ کے بتاتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں. بہت لوگوں نے تو سننے کے بعد ہمارے والد خاموش ہو جاتے تھے. تو پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیکن آپ پھر ہمیشہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہمارے والد نے کہا کہ وہ بہت عالم آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, ان کے ہاں بہت نیکیاں ہیں. میں بہت یعنی گناہ گار ہوں میں, یعنی میری نیکیاں کم ہیں, میری خطائیاں زیادہ ہیں. میں یہ ایک ان کا بیان دے کے ایک اور یعنی کم کر لوں اپنی نیکی کم کر لوں, لکھوا لوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور میرا جو کام ہے وہ چلتا رہے گا, میں بڑھتا رہوں گا آگے, لوگ میری مخالفت کرتے رہیں گے مجھے. تو جب یہ جماعت بنانے کی اور جب یہ مضامین لکھے نا, تو ہمارے والد کہتے ہیں کہ مجھے جو توقع تھی کہ علماء میرا ساتھ دیں گے, سب سے مخالفت میری علماء نے کی. بھی ظاہر ہے مولانا نے جو دین کی تفہیم حاصل کی اور جو تشریح کی, اور وہ تو لگے بندے جو کاروبار تھے علماء کے, یعنی ان کے چھابے میں ہاتھ ڈال دیا نا, تو وہ کیسے حمایت کر سکتے تھے. اچھا یہ کاروبار سے یاد آیا کہ مولانا کے خاندان کا تعلق جو ہے وہ تو دینی کاروبار سے ہی تھا نا. مودود چشت جو خاندان ہے گدی تھی, ہاں گدی تھی, تو کاروباری ہوا نا. یہ اس زمانے میں نہیں تھا, اس زمانے میں گدیوں پہ کاروبار نہیں تھا. شاید آپ کہہ لیں کاروبار, کیونکہ ان کا یعنی سب کچھ یہی ہوتا تھا, یعنی جو لوگ مدد کرتے تھے گدیوں پہ جو ہوتے تھے تو ان کا رزق روزگار گدی سے ہی چلتا تھا. گدی سے ہوتا ہوگا. لیکن ہمارے جو تایا تھے نا, جب وہ ابو الخیر مودودی, نہیں سوری ہمارے نانا سوری دادا جو تھے وہ سر سید کے خاندان میں سے تھے. تو جب علی گڑھ کالج بنایا انہوں نے, تو خاندان کے جو لوگ لے کے گئے اس میں ہمارے دادا بھی تھے. اچھا, تو اس دادا تھے یا نانا؟ دادا نہیں, نانا تو ادھر آ گیا. اچھا, دادا حیدرآباد سے. تو وہ پھر علی گڑھ کالج میں گئے شروع کے اسٹوڈنٹس میں. تو وہاں سے ایک گاؤں کا, حیدرآباد کا ایک آدمی وہاں گیا, تو اس نے دیکھا ہمارے دادا کو کرکٹ کھیلتے ہوئے. اچھا, انہوں نے وہیں سے پیغام بھجوایا ہمارے پر دادا کو کہ تم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لو. اچھا, یعنی کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ کر. تو اس نے کہا کہ اس نے وہ انگریز کرتی پہنی ہوئی تھی اور وہ گیند بلہ کھیل رہا تھا. اچھا, تو میرے پر دادا نے فوراً دادا کو واپس بلوایا اس وجہ سے. ہاں, پھر وہ پھر سر سید آیا, وہ پھر واپس لے, پھر انہوں نے وہاں سے وہ کیا LLB کیا. اچھا, اور 12 لاکھ کرنے گئے انگلینڈ. تو حیدرآباد کے پہلے وکیل جو 12 لاکھ کر کے آیا وہ تھے میرے دادا. اچھا, پھر جب وہ اس پیشے میں آئے تو ان کو محسوس ہوا کہ اس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اوکے, پھر انہوں نے اس سے کنارہ کشی کر لی, اور وہ گدی سے بھی, گدی نشینی سے بھی چھوڑ دیا. وہ ہمارے پر دادا تک تھی, لیکن میرے دادا نے وہ بھی چھوڑ دی, وکالت بھی چھوڑ دی. اچھا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ مودود چشتی میں سے جو افغانستان میں بسے تھے, ان میں وہ گدی ہے. اچھا, ہمارے خاندان کو جو ایک اطاعت ہوئی تھی, یہ کہ ہم کتے کے کانٹے پہ اگر کلی کر دیں تو اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے, وہ زخم مدبل ہو جاتا ہے. ان کے پاس وہ خارش کا بھی علاج, اگر ہم وہ مٹی جو ہم اس پہ لگاتے ہیں کتے کے کانٹے پہ, وہ اگر ہم خارش زدہ جگہ پہ لگائیں وہ لوگ, تو وہ اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ایک ہے, ان کے پاس 2 ہیں اس خاندان میں. تو یہ پھر گدی نہیں, ہمارے تایا نے بھی نہیں کی, ہمارے والد نے بھی نہیں کی. اب میرے چھوٹے بھائی جو حیدر فاروق, انہوں نے اس کو ریزیوم کیا ہوا ہے. تو وہ تاثیر چل رہی ہے, چل رہی ہے, یعنی ابھی بھی وہ یعنی بطور گدی نشین ہی یہ علاج کرتے ہیں. ہاں, مطلب یہ کہ وہ انہوں نے یہ طریقت میں چلے گئے. تو لوگ بہت مجھے اعتراض بھی کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے والد تو اس کے خلاف تھے.
میں نے کہا میرے والد کے خلاف کبھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اپنایا نہیں، انہوں نے مخالفت نہیں کی کبھی اس کی. ان کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ یہ گدی نشینی نہیں، ان سے پیر بھی آ کے ملتے تھے، ان سب ملتے تھے آ کے، ان کے احترام بھی کرتے تھے. میں نے مولانا کے گھر میں وزٹ کیا. میں تو ان کی عصری مجالس میں بھی جاتا تھا، چھوٹا سا تھا جب. تو جس وقت مولانا کا جنازہ ہوا تو میں پہلی صف میں، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو میں اس کے بعد بھی مولانا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. تو ایک دن میں گھر بھی گیا تو وہاں پر میں نے حیدر فاروق مودودی صاحب سے ملاقات کی. تو میں نے وہاں پر 2 تصاویر دیکھی ان کے کمرے میں، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی اور ایک مولانا کی. یہ تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو اس وقت وہ، میں تو اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس وقت کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جن کا وہ علاج وغیرہ کرنا ہے، تو وہ کر کے آئے. تو مجھے مطلب دیکھ کے میں نے کہا یہ تو دونوں شخصیات یعنی تاریخ ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد بھی بر صغیر پاک و ہند کی علم اور سیاست کا بہت بڑا نام ہے، اور مولانا نے ان کے بارے میں، مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے پکارا لوگوں کو. ابوالکلام آزاد کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، پکارا، لوگ آنا شروع ہو گئے، آتے چلے گئے آتے چلے گئے. تو جس وقت نماز کا وقت آیا تو یہ اس وقت سو چکے تھے. تو جتنا بڑا کام ترجمان القرآن کے ذریعے ابوالکلام آزاد نے بھی کیا، لیکن پھر وہ ایک ایسے قدم میں چلے گئے کہ کانگریس میں شامل ہو کر انہوں نے تمام وہ جو محنت کی تھی، یعنی وہ جو اکابرین کا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن لے کر جو وہ آگے بڑھے تھے، تو وہ پھر وہ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ سلسلہ اب یعنی باقاعدہ آپ نہیں اب کہہ سکتے کہ یہ گدی آپ کے خاندان میں آپ کے یعنی جو آپ کے دادا نے چھوڑی تھی، اب حیدر فاروق مودودی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. یعنی یہ اس طریقت میں تو چلے گئے ہیں، لیکن وہ گدی سے کوئی لنک ہو وہ مجھے نہیں اب صحیح، یہ زیادہ وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے خاندان میں یہ تھی گدی، اوکے، جو ہمارے دادا نے چھوڑ دی تھی. دادا باقاعدہ اس پر یعنی انہوں نے اس طریقت میں گئے ہی نہیں، گدی نشینی ہوئے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ وکالت میں چلے گئے، وکالت سے جا کر وہ الوف ہو گئے. اور پھر بڑے یعنی ہمارے والد نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے وکالت چھوڑی تو گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے تایا جب ذرا ہوئے سنبھلے تو پھر انہوں نے سارا سنبھالا. ابوالخیر صاحب نے سنبھالا. اچھا حسین صاحب، ایک بات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی جو فکر ہے اور مولانا کی جو اٹھان ہے، یہ ساری کی ساری اس کی ذمہ دار ابوالخیر مودودی ہے. آپ اس بارے میں کیا؟ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. وہ ایگری جو ہمارے والد نے سارا کیا وہ اس سے یعنی ڈس ایگری بھی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہمارے والد کی، ہمارے تایا نے. اچھا، نہیں جماعت میں نہیں کبھی شامل ہوئے، اچھا، لیکن انہوں نے کبھی مخالفت بھی نہیں کی. اچھا، نہیں لیکن مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے جب ہمارے والد جب 12 13 14 سال کے تھے تو انہوں نے جب کتابیں پڑھی تو ہمارے والد ملنے گئے ابوالکلام آزاد کو. تو انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا کہ ہمارے والد کو کہ میں اس نوجوان میں وہ دیکھ رہا ہوں جو نور ہے آسمان پہ، وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم سیاست میں کبھی نہ جانا، کیونکہ میں نے دونوں میں جا کے دیکھ لیا. اچھا، مذہب میں بھی جا کے دیکھ لیا، سیاست میں بھی جا کے دیکھ لیا. تو تم سیاست میں نہ جانا، تم اس طرف رہنا، مذہبی طرف، سیاست میں مت جانا. اچھا، یہ اس وقت کہا؟ اس وقت کہا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابوالکلام آزاد نے ٹھیک کہا؟ نہیں، ہمارے والد یہ کہتے تھے کہ جدا ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ اس کے قائل تھے. تو جب یہ مخالفت جماعت میں ہوئی، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گروپ نے جب یہ اٹھایا
ماچھی گھوٹ کے ماچھی گھوٹ میں. تو اس وقت ہمارے والد اپنے اس پہ ڈٹ 6 گھنٹے کی مسلسل تقریر یا 9 گھنٹے کی مسلسل تقریر تھی ہمارے والد کی ان کی تقریروں کے بعد. اور اس کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تھا جماعت کی عمارت سے. کہ بھئی آپ اگر ہاں اگر اس سے میری اگری نہیں کرتے تو میں ایک الگ ایک رکن جماعت رہ کے رہ جاؤں گا, تو آپ اپنا امیر چن لیں, منتخب کر لیں. ٹھیک ہے. اس وقت پہ یہ پروفیسر خورشید احمد صاحب اور یہ لوگ جو گروپ تھا نا, چودھری غلام احمد صاحب کا گروپ جو کراچی کا گروپ تھا, جس میں یہ سرخیل یہ تھے یہ پروفیسر خورشید احمد صاحب مرحوم, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے جماعت کو. اچھا, یہ لوگ پہ ڈٹ گئے. اوکے. انہوں نے کہا کہ ہم ہائی جیک نہیں ہو. یہ لوگ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ مولانا کے راستے پہ نہیں رہنا چاہتے وہ الگ ہوں, وہ الگ ہو جائے. اوکے. جماعت نہیں, جماعت اسی راستے پہ دیکھی جو مولانا لے کر چلے. مولانا مودودی کا خیال ہے, ہم اسی پہ. اوکے. تو ابین سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں. ان لوگوں نے وہ لوگ الگ ہو گئے. اس میں افسوس ہے کہ بہت بزرگ جس میں مولانا غفار حسن صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب وغیرہ اور مصطفیٰ صادق بڑے لوگ تھے, بڑے لوگ جو تھے نا, اور یہ سارا جو تھا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی صاحب کی خطابت اور اس کی وجہ سے یہ سب. جی میں لے رہا ہوں. جی تو اس کی خطابت کی وجہ سے اور اس کی جو ان کی جو تقریر تھی اس میں یہ لوگ بہ گئے تھے. تو اصل جو یہ شوشہ سمجھ لیں اٹھا, اس کی جو قیادت ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی. اچھا ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہم اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. ناظرین ویلکم بیک. جی سید حسین فاروق مودودی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. میں وہ آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ جو ماچھی گھوٹ میں جو گروپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اس میں نکلا تھا, اس میں سب سے اہم آدمی امین احسن اصلاحی صاحب تھے, جو ہمارے والد کے بہت دوستوں میں سے تھے. ہمارے والد ان کا بہت احترام کرتے تھے, اور علمی مقام میں بھی قرآن کے معاملے میں تفسیر کے معاملے میں ان کا جو رتبہ تھا وہ بہت بڑا. کوئی شک. اور بعد میں بھی ہمارے والد جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ امین احسن اصلاحی صاحب کے درس میں آپ لوگ بیٹھا کرے جا کے. اور یہ جاوید غامدی صاحب بھی جب یہ آیا ابین کے ساتھ تو ابین ان کو امین احسن اصلاحی صاحب کے درسوں میں بھیجا کرتے تھے. اوکے. انہوں کا جو تعلق امین احسن اصلاحی صاحب سے وہ ہمارے والد کے کہنے پہ. اچھا. غامدی صاحب. تو اس زمانے میں یہ جب نکلے تو انہوں نے محمد علی ہال ایک ہے, یہ محمدن ہال ایک ہے یہاں, برکت علی محمدن ہال لاہور میں ہے, مجھے ہے یا نہیں اب مجھے نہیں معلوم. اس میں انہوں نے اپنا پہلا جو جماعت اسلامی انہوں نے بنانی تھی, انہوں نے کہا کہ اصل جو جماعت اسلامی تو مولانا مودودی تھی تو راستہ بدل دیا, ہم بنائیں گے. تو انہوں نے اس کا اجلاس بلایا تھا, اس میں 200-250 آدمی شریک ہوئے. اچھا 200-250. ہاں اس وقت. ٹھیک ہے. انہوں نے کافی پوسٹر وغیرہ لگائے تھے, تو جماعت کے جو لوگ تھے وہ تھے اور باقی بھی لوگ تھے. تو اس میں سب سے لمبا خطاب تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہی تھا. اس کے بعد کلیدی خطاب انہوں نے امین احسن اصلاحی صاحب کو بلایا. اوکے. تو انہوں نے چند الفاظ بولے بڑے پائق ہیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اتنے بیوقوف لوگ ایک چھت تلے جمع ہوتے نہیں دیکھے. ان کو کہہ دیا. یہ خطاب فرما رہے ہیں امین کہ اتنے بیوقوف احمق لوگ ایک چھت کے تلے جمع ہوتے نہیں دیکھے, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو شخصیت ابوالعلا مودودی ہے اس نے جو جماعت اسلامی بنائی ہے یہ وہی بنا سکتا ہے, وہی چلا سکتا ہے, اور یہ آگے چلتی رہے گی, یہ جماعت بڑھتی رہے گی. وہ اکیلا جھنڈا لے کے چلتا رہے گا اگر کوئی ساتھ نہیں دے گا. آپ نے ساتھ نہیں دینا آپ, لیکن آپ جماعت اسلامی نہ بنائیں, آپ کوئی اور کام کریں. واہ. اور ختم خطاب, بس اتنا خطاب. یہ ان کا تاریخ ہے. تو تقریباً سارے لوگ واپس آ گئے, مصطفیٰ صادق صاحب وغیرہ یہ سارے لوگ جماعت کے ساتھ واپس شامل نہیں ہوئے. لیکن امین احسن اصلاحی صاحب نے کبھی اب ان کی مخالفت نہیں, کبھی کوئی بیان ان کا نہیں چھپا کبھی. تو جماعت نئی جماعت بنانے کا پروگرام جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہر تقریر میں وہ ہمارے والد کو کہتے تھے کہ وہ غلط تھے اور میں صحیح تھا. ٹھیک ہے. میرے پاس وہاں ہیوسٹن آئے ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب. ہاں. اوکے. ان کو پتہ لگا کہ میں یہاں ہوں تو وہ ایئرپورٹ سے وہ جن کے پاس ٹھہرتے تو ان کا مجھے فون آیا کہ تم گھر پہ ہو, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آنا چاہتے ہیں تو میں ملنے کے لیے. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں یہ بیان دوں کہ جو میرے والد کا اصل راستہ تھا وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہی لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے ان سے معذرت کر لی اس وقت. میں نے کہا
میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے والد کا جو رستہ وہ اسی پہ رہے اور جماعت اسی رستے پہ ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے ٹھیک. اور تو میں نے کہا وہ جو لوگ بھی اب ان کی مخالفت کرتے تھے سیاست سے وہ سب سیاسی ہو گئے. مصطفیٰ صادق صاحب بھی منسٹر بنے, آپ بھی شورا میں گئے اور نکلے وہاں سے. انہوں نے بڑا برا منایا اس بات کا بھی, شورا کا بھی. میں نے کہا جی سیاست میں آپ گئے تو تھے. پھر وسیم ندوی صاحب بھی بنے, وزیر بنے. تو وہ سارے لوگ جو نکلے تھے یہ مخالفت میں کہ جب یعنی سیاسی نہیں ہونا چاہیے, سب سیاست میں ہی گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا ایک مطلب ہم پروگرام ہمارے والد لا کبھی منسٹری میں گئے. جب ضیاء الحق نے یہ پہلی وہ بنائی شورا تو انہوں نے درخواست کی میرے والد سے کہ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیجیے اچھا شورا کے لیے. اب میں نے نہ کر دی, مخالفت کی اور جماعت کو بھی روک دیا. اب میں نے منع کیا اور بعد میں جب یہ منسٹر بنے ہیں ضیاء الحق, اب میں نے شدید مخالفت کی. اچھا یہ جو غفور صاحب وغیرہ یہ سب منسٹر بنے تھے, 3 منسٹریاں, اور خورشید صاحب اس میں گئے تھے اسپیشل کوٹے میں, ان کو وہ ملی تھی منسٹری آف پلاننگ. تو یہ اب نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ووٹ کے ذریعے تو جماعت اکثریت حاصل نہیں کر پائی, تو اب کیا کہیں گے پھر آپ؟ میرا ایک انٹرویو شروع ہوا تھا دھنک میں. اوکے. جب دھنک نکلا تھا سرور سکھیرا کا, تو پہلے دوسرے تیسرے ایڈیشن میں ایک ہوتے تھے یہاں, مجھے اب نام یاد ہے, میرے دوست تھے جنرل, ان کے یہ دوست. تو یہ میرے دفتر جو تھا ترجمان قرآن کا, اس میں انہوں نے میرا دھنک کا انٹرویو لیا. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جماعت اسلامی کا اقتدار آتا نظر نہیں آتا اپنے والد کی زندگی میں. اچھا. کبھی نہیں آیا, کیونکہ جماعت کے لوگ جو ہیں وہ محلوں میں تو گھر پہچانا جاتا ہے کہ یہ جماعت کا گھر ہے, ہر جانتا ہے, عزت کرتا ہے, لیکن ووٹ نہیں دیتا, کیونکہ یہ ان کے مسائل حل نہیں کرتے, گراؤنڈ لیول پہ جاتے نہیں. جو بھٹو نے کیا کہ اس کے لڑکے جو تھے وہ رات کو تندوروں پہ بیٹھتے تھے مزدوروں کے ساتھ اور مساوات بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو ہمارے والد کہتے تھے کہ میرا جو کام ہے وہ گراؤنڈ لیول تک, اس لیول تک گیا ہی نہیں کہ مجھے یہ کبھی اقتدار میں آئے. یہ اس کو بالکل گراؤنڈ لیول پہ لے جانا چاہیے غریبوں کے ساتھ. غریبوں کو کیا ہوتا ہے, ان کے مسائل حل ہو تو وہ ووٹ دیتے ہیں, ان کے مسائل حل نہ ہو تو وہ کیا کریں. لیکن مولانا کا جو تحریک ہے وہ تو نظام کی تبدیلی تھی نا, یعنی یہ گلے موریاں محلے اور یہ نالیاں صاف کرنا, یہ کام تو نہیں. ہمارے والد کہتے تھے کہ جب تک آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے آپ سسٹم بدلیں گے نہیں. ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست وہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے, جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کر کے, ان کی ہیلپ لے کے اپنے لوگ بھی الیکٹ کریں, ان کے بھی لوگ. تو اسی لیے وہ 3-4 منسٹری, 3-4 جو اسمبلیوں میں آتے تھے, 6 لوگ ہمیشہ, اور اس پاکستان میں بھی آتے تھے, وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے. ان کو نہ کوئی خرید سکتا تھا, ان کو مار تو سکتے تھے, جیسے چودھری نذیر احمد کو شہید کر دیا گیا, اس طرح اور بھی, لیکن خریدا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا یعنی وہ 4 لیول کا جو ہوتا تھا وہ 100 کے برابر ہوتا تھا. کوئی شک نہیں. لیکن یہ امپیکٹ تو کریٹ کیا جماعت نے نظری اور فکری میدان میں, لیکن عملاً سیاست جو ہے وہ تو ویسی کی ویسی ہی رہی. بالکل ویسی رہی. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے والد کا کام جو تھا اس کے قصور نہیں تھا, یہ کرنے والوں کا. جیسے اسٹوڈنٹ پہ بے انتہا کام کیا جمعیت طلباء کے تھرو, مزدوروں میں بے انتہا کام کیا پیاسی کے تھرو, اور وہ جو لیبر یونین میں بالکل کوئی ہرا ہی نہیں سکتا, کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا. پیاسی کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا, کو بھی نہیں ہرا سکا, اسٹوڈنٹ پہ بھی ہر یونیورسٹی میں, لیکن گراؤنڈ لیول پہ ووٹ نہ لے سکے. بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں. آخری سوال جی, ابوالکلام آزاد کا آپ نے حوالہ دیا کہ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں نور دیکھتا ہوں تم میں, تو میں نے ادھر بھی کیا کام, ادھر بھی جا کے دیکھا ہے, تم سیاست میں نہ آنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا خالصتاً فکری اور دینی محاذ پر ہی رہتے تو وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ نہ کر سکتے؟ اصل میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں جو میرے والد نے اس وقت کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سیاست میں بچ جائیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو بند کر دیں جماعت اسلامی کو اور تبلیغی جماعت میں چلے جائیں, اس سے بڑا کام کوئی نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں.
اگر آپ میں آنا ہے اور نظام کو بدلنا ہے تو آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا. اور جو ایوب خان کو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایوب خان نے ہمارے والد کو کہا تھا کہ آپ اس گدی سیاست میں کیوں آئے ہیں, تو میرے والد نے کہا تھا کہ اس کو گندے رہنے دیں یا اس کو صاف کریں, یا آپ جیسے لوگ ہی آتے رہیں گے اس میں. یہ ایوب خان کو میں نے ہمارے والد نے جواب دیا. جناب سید حسین فاروق مودودی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے تاریخ کے کئی دریچے واقعے ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سید حسین فاروق مودودی کی فکر انگیز گفتگو سنی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.